بیانیہ جیت گیا، کارکردگی ہار گئی۔ روایتی سیاسی ہتھ کنڈے جیت گئے، کارکردگی ہار گئی۔ جس سیاسی جماعت نے عوام کے لیے ان گنت کام کیے تھے، تعلیم اور صحت کی معیاری سہولیات دی تھی، مفت بجلی اور پانی دیا تھا، خواتین کے لیے بسوں کا سفر مفت کیا تھا، اس سہولت سے شہر کی خواتین نے ایک سال میں 22 کروڑ دفعہ فائدہ اٹھایا تھا۔ جس سیاسی جماعت نے صحت کی بنیادی سہولیات مفت کی تھی، عوام کے علاج کے لیے 500 سے زیادہ محلہ کلینک کھولے گئے تھے، ہسپتالوں میں موجود صحت کی سہولیات کو بہتر بنایا تھا، نئے اسکول بنائے تھے، پہلے سے موجود سرکاری اسکولوں کو بہترین بنایا تھا، ان میں وہ سہولیات دی تھی جو مہنگے نجی اسکولوں میں بھی نہیں ملتی ہیں۔ ریاست کا 26% بجٹ تعلیم کے لیے مختص کیا گیا تھا، 12ویں کلاس تک تعلیم مفت تھی۔ اگر سابقہ حکومت نے 70 سال میں 17,000 کمرے تیار کیے تھے تو اس جماعت نے 5 سال میں 20,000 کمرے تعمیر کرائے تھے۔ جس سیاسی جماعت نے یہ سب کام کیے تھے، عوام کو سہولیات فراہم کی تھی، وہ سیاسی جماعت الیکشن ہار گئی۔ یہ الیکشن بھارت میں نئی دلی اسمبلی کے لیے ہوئے تھے۔ ان الیکشنز میں اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی ہار گئی۔ وہ جماعت ہار گئی ہے جو 10 برس سے 3 کروڑ آبادی والے دلی پر حکمرانی کر رہی تھی، اور وہ بی جے پی جیت گئی ہے جو اس وقت بھارت پر بھی حکمرانی کر رہی ہے۔ ان نتائج سے سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اتنے زیادہ کام کرنے والی جماعت ہاری کیوں؟ عام آدمی پارٹی کے ہارنے کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے بانی اور نئی دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال میں حد سے زیادہ خود اعتمادی آ گئی تھی اور وہ کانفیڈنس کا شکار ہو گئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب نئی دلی میں ان کی حکومت تھی تو نئی دلی کا سالانہ بجٹ خسارے کی بجائے ہمیشہ ہی سرپلس میں ہوا کرتا تھا۔ ان کی قیادت میں دلی کی حکومت نے تعلیم اور صحت کے لیے کل بجٹ کا جتنا حصہ مختص کیا تھا وہ شاید انڈیا کی کسی اور ریاست نے نہیں کیا۔ اچھی کارکردگی کی وجہ سے اروند کیجریوال کو اعتماد تھا کہ انہی کی جماعت جیتے گی، شاید اسی اعتماد نے انہیں لاپرواہ بھی کر دیا تھا۔ عام آدمی پارٹی نے نئی دلی کے عوام کے لیے کئی سہولیات بالکل مفت فراہم کی۔ گھروں کو 20,000 لیٹر تک پانی مفت فراہم کیا جاتا تھا، 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں سے کوئی بل نہیں لیا جاتا تھا، خواتین کو بسوں میں مفت سفر کی سہولت دی گئی۔ لیکن مفت کی یہ سہولیات ان ووٹرز کو اچھی نہیں لگتی تھی جو ان سہولیات سے استفادہ نہیں کرتے تھے، یعنی جن کی آمدن زیادہ تھی اور اخراجات بھی اسی حساب سے زیادہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ٹیکس بھی ادا کرتے تھے اور اس بات پر ناراض ہوتے تھے کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ یوں مفت میں کیوں لٹایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سہولیات فراہم کی جا رہی تھی، وقت گزرنے پر ان کا معیار گرتا چلا گیا۔ پانی مفت تو ملتا تھا لیکن صاف نہیں رہا، پینے کے قابل نہیں رہا، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں، دوبارہ مرمت نہ کرائی گئی، یوں لوگ شکایت کرنے لگے۔ مسائل پیدا ہوئے تو انہیں حل کرنے کی بجائے اس کا الزام مرکزی حکومت پر ڈالنا بھی عام آدمی پارٹی کے لیے نقصان کا باعث بنا۔ پانی پینے کے قابل نہ رہا تو اروند کیجریوال نے ہریانہ کی بی جے پی حکومت پر الزام لگا دیا۔ الزام یہ لگایا کہ بی جے پی حکومت نئی دلی کی پانی کی سپلائی میں زہر ملا رہی۔ جب عام آدمی پارٹی نے یہ بیانیہ بنایا کہ اپنے مسائل کا ذمہ دار مرکز میں بی جے پی حکومت کو ٹھہرانے لگی تو مقابلے پر بی جے پی نے بھی ایک بیانیہ بنا لیا۔ وہ عوام سے کہنے لگی کہ اگر دلی میں بھی وہی حکومت منتخب کر لیں جو مرکز میں ہے تو ان کے کام اچھے طریقے سے ہونے لگیں گے۔ عام آدمی پارٹی کے اروند کیجریوال کو گرفتار بھی کیا گیا۔ الزام یہ لگا کہ کیجریوال نے ریاست میں شراب بیچنے کی پالیسی تبدیل کی ہے، سارے ٹھیکے جنوبی انڈیا کی بعض کمپنیز کو دیے گئے اور بدلے میں رشوت لی ہے۔ وہ الزامات ثابت تو نہ کیے جا سکے لیکن ان کے زور پر بیانیہ ضرور بنایا جاتا رہا۔ اروند کیجریوال کو اس ساکھ کو نقصان بھی پہنچایا جاتا رہا۔ اروند کیجریوال قریب 6 ماہ قید میں رہے اور پھر ضمانت پر رہا کیے گئے۔ رہائی کے بعد بھی کیجریوال رشوت لینے کے الزام کی تردید کرتے رہے اور ان الزامات کو سیاسی سازش قرار دیتے رہے، لیکن ان کے سیاسی مخالفین مسلسل بیانیہ بناتے رہے۔ ضمانت پر رہائی کے بعد اروند کیجریوال نے وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے دیا، لیکن ان کے خلاف بیانیے کی جنگ جاری رہی۔ اروند کیجریوال کی وزارت اعلیٰ میں ان کی سرکاری رہائش گاہ کی جو تزئین و آرائش کی گئی، بی جے پی نے اس پر اٹھنے والے اخراجات کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بطور طنز بی جے پی وزیر اعلیٰ ہاؤس کو شیش محل قرار دینے لگی۔ مذاق اڑایا گیا کہ اروند کیجریوال یوں تو عام آدمی تھے، انہوں نے تو سرکاری گھر بنگلہ گاڑی نہیں لینا تھا، پھر انہوں نے سرکاری رہائش گاہ پر اتنا پیسہ کیوں لگایا؟